پتہ نہیں کون تھی کون نہیں، اپنے بارے میں کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکے کون تھے جو اس وقت اس کا پیچھا کر رہے تھے، جنہوں نے اس لڑکی کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ سارا دن میرے ذہن میں بس اسی لڑکی کے گرد ہی میرا ذہن گھومتا رہا جس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آج معمول سے زیادہ سواریاں ملی۔ میں رات کو 10 بجے تک فارغ ہو کے گھر آیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ کس پڑوسن سے کھانا مانگوں، کیونکہ بہت تھک گیا تھا۔ مجھے خاص کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ میری بہن جب گھر آتی تھی تو سالن بنا کے فریز کر جاتی تھی، جس سے میرا گزر بسر ہو جاتا تھا، ورنہ پھر انڈے بنا کے کھا لیتا تھا۔ آج میں گھر آیا، تالا کھولا، جیسے ہی اندر داخل ہوا گھر کا نقشہ کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا۔ میں حیران، مجھے خیال آیا یہ اتنا صاف کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خود بخود۔ پھر کچن سے برتن کھٹکنے کی آواز آنے لگی۔ میں وہیں پہ ٹھٹک گیا۔ کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ میرے گھر کون آ سکتا ہے، تالا تو میں نے خود کھولا تھا، اور کچن میں بھلا اس شخص کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چور تھا اور بھولے بھٹکے میرے گھر میں آ بھی گیا تھا تو میرا گھر سمیٹنے کے بجائے بکھرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کچن تک جا پہنچا۔ جب اندر جا کے دیکھا تو وہی لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کے بے حد حیران ہوا۔ مجھے دیکھ کے وہ نظریں جھکا گئی، کچھ شرمندہ سی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آئیں؟ کہنے لگی وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے یتیم خانے کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں کہ وہاں پہ بھی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے کہا تو اندر کیسے آئیں؟ دروازہ تو لاک تھا، تالا تو میں نے کھولا ہے۔ کہنے لگی وہ آپ کے گھر کے باہر جو درخت ہے نا۔ میں نے کہا ہاں تو؟ کہنے لگی وہاں سے چڑھ کے گھر کے اندر کود گئی۔ میں بڑا حیران کہ آخر اس لڑکی کی اتنی بڑی ہمت ہوئی کیسے۔ کہنے لگی میں نے کھانا بنا دیا ہے، روٹی بھی تیار ہے، آپ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں لگا دیں، میں ذرا نہا کے آتا ہوں۔ پورا دن ٹیکسی چلاتے چلاتے بری حالت ہو جاتی تھی۔ میں جب نہا کے آیا اس نے کھانا اسی چھوٹی سی تپائی پہ لگا دیا۔ میں نے کہا آپ نہیں کھائیں گی؟ کہنے لگی آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ میں نے کھانے کے دوران اس کا جائزہ لیا، ابھی بھی وہ میرے ہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا دیکھیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی پھر کہاں جاتی میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ تحفظ مل سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، جبھی تو میں یہاں واپس آ گئی۔ آپ بہت شریف انسان ہیں۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن ہوں تو انسان نا، فرشتہ تو نہیں ہوں، اور پھر میرے محلے والے مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ آپ میری کیا لگتی ہیں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ آنسو ٹپکانے لگی، پھر کہنے لگی میں بہت مجبور ہوں، مجھے آپ کے علاوہ کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کھانا کھایا، پھر اس سے میں نے کہا کہ دیکھیں، مرد کوئی بھی ہو بھروسے کے لائق ہرگز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ کا محرم نہ ہو۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جس رات بارش میں آپ کو اپنے گھر کے اندر لایا تھا، آپ کو دیکھ کے میری بھی نیت پھسل گئی تھی۔ یہ سن کے اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے نظریں سالن کی طرف کر لیں۔ اس نے دال پکائی تھی، شاید گھر میں دال ہی موجود تھی لیکن مزے کی بنی تھی۔ میں ساتھ ساتھ نوالے کھاتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے سچ بتاتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دل بڑا چاہا کہ کنڈی لگاؤں، اور سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں اسے حقیقت سے آشنا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا مجھے غلط مت سمجھے لیکن میں ایک مرد ہوں، بے شک بہت شریف ہوں، لیکن ایک انسان ہوں۔ مجھ سے فرض ایسی توقع آپ مت رکھیے گا۔ پھر جب آپ سو رہی تھیں، اور جتنی آپ خوبصورت ہیں، کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ میں تو بندہ بشر ہوں، میری بھی پھسل گئی تھی، لیکن باخدا میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ پوری رات میں نے باہر صحن میں کرسی پہ بیٹھ کے گزاری ہے۔ یقین مانے صبح تک کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اب روز روز ایسی آزمائش تو نہیں دے سکتا۔ آج ویسے بھی کالے بادل چھانے شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں رات کو پھر طوفانی بارش شروع ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کمرے میں سوئیں گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ بس ایک ہی کمرہ ہے میرے گھر میں۔ وہ کہنے لگی آپ کمرے میں جا کے سو جائیے گا، میں صحن میں گزارا کر لوں گی۔
میں نے کہا دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر آپ کی نظر میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ لڑکے کون تھے؟ وہ کہنے لگی بس یہ سمجھ لیں کہ اپنی عزت بچا کے بھاگی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے شراب پلا چکے تھے، اس لیے گھر سے تو بھاگ گئی، لیکن کہیں پہ بھی جاتی تو زیادہ دور تک بھاگ نہیں پاتی۔ مجھے آپ کی گاڑی نظر آئی اس لیے بیٹھ گئی، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں محفوظ تھی، اس لیے مجھے لگا کہ یہاں سے زیادہ تحفظ مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا اور ان لڑکوں کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ سن کے وہ پھر رونے لگی، کہنے لگی میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، باپ نے دوسری شادی کر لی، سوتیلی ماں مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس نے اپنے اوباش بھائی سے میری شادی کرنا چاہی، میں وہاں سے بھاگی، ان لڑکوں سے پناہ مانگی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کہہ کے وہ پھر سے رونے لگی، کہنے لگی انہوں نے مجھے گاڑی میں شراب پلا دی، مجھ سے کہنے لگے سافٹ ڈرنک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتے میں گاڑی کا دروازہ کھول کے بھاگ گئی، تبھی وہاں سے کچھ فاصلے پہ آپ کی ٹیکسی کھڑی تھی تو میں وہاں بیٹھ گئی اور آپ سے گاڑی چلانے کے لیے کہا، بس یہ ہوا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے والدین کے گھر آپ کو چھوڑ دوں؟ کہنے لگی آپ کیا چاہتے ہیں، ابھی بھی میری سوتیلی ماں اپنے اس اوباش بھائی سے میری شادی کروا دے گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی بس مجھے پناہ دے دیں۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں دے سکتا پناہ، پناہ دینے کے لیے مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا ظاہر ہے محلے میں میری بڑی عزت ہے، اگر میں کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ رہوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، سچ پوچھیں تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نکاح کے لیے رضامند ہو جائے۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلا لیا، وہ آئی تو میں نے اس لڑکی کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، اس نے اپنے شوہر کو بلا لیا، ساتھ 3-4 لوگوں کو اور بلا لیا، اور میرا نکاح مسکان کے ساتھ ہو گیا۔ میری بہن نے مجھ سے پیسے لیے اور اس کے لیے شادی کی میکسی کے ساتھ ساتھ اس کے روزمرہ کے کپڑے بھی لے آئی۔ 2 گھنٹوں میں اس نے ساری شاپنگ کی۔ نکاح کے بعد محلے کی کچھ خواتین کو بلا کے کھانا بھی کھلا دیا۔ سب کو یہ پتا چلا کہ وہ میری بہن کی کوئی دوست ہے اور میری بہن نے یہ نکاح کروایا ہے۔ لڑکی یتیم ہے اور بے سہارا ہے۔ میری بہن نے شکر کیا کہ میں نے کسی لڑکی سے شادی تو کی۔ بہرحال رات تک مہمانوں کے جانے کے بعد میری بہن بھی اپنے کیونکہ رکنے کی جگہ تھی ہی نہیں۔ میں جب کمرے میں گیا تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی گم سم سی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو وہ اور بھی زیادہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ چارپائی ایک ہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو ابھی تو میری اتنی کمائی نہیں ہے، لیکن بہت جلد میں سیکنڈ ہینڈ بیڈ کا انتظام کر لوں گا۔ اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر اپنی الماری کے لاکر میں سے اماں کی پرانی انگوٹھی نکالی جو سونے کی تھی۔ باقی تھوڑا بہت زیور تو بہن کو دے دیا تھا، لیکن یہ ایک انگوٹھی اس نے رہنے دی تھی۔ وہ کہنے لگی جب تمہارا رشتہ ہو جائے گا تو اسے سونے کے پانی سے دھلوا لینا، نئی لگے گی، پھر اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں دے دینا۔ لیکن اتنی فرصت ہی کب ملی تھی، وہی انگوٹھی میں نے جو کپ سے صاف کی ہوئی تھی اور ایک کپ کے اندر رکھی ہوئی تھی اس میں مٹی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے صاف کیا اور اس کے پاس لے آیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی ایمرجنسی میں شادی ہوئی ہے، یہ انگوٹھی ابھی ایسے ہی پہن لو، بعد میں اسے سونے کے پانی سے دھلوا کے تمہیں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی چپ تھی۔ میں نے کہا کچھ کہو گی نہیں؟ کہنے لگی کیا کہوں؟ میں نے کہا اس رات بارش میں تم بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری بات سن کے وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میرے دل میں کچھ اور سوالات تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پوچھ نہیں پا رہا تھا۔ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب آنے لگا تو وہ کچھ پیچھے ہٹی، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں کب سے صبر کے بند باندھے ہوئے تھا،
لیکن اس وقت میری بےتابیاں عروج پہ تھی. میں اس قدر بے خود سا ہو گیا کہ اس کے حسن میں کھونے لگا. اس کے بعد اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آنکھیں کیوں بند کر کے رکھی ہیں؟ کہنے لگی شرم آتی ہے. پتہ نہیں کیوں، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ بدلے میں وہ مجھے ویسی محبت نہیں دے رہی تھی جیسی ایک بیوی دیتی ہے. شاید پہلی بار رشتے میں بندنے سے ایسا ہی ہوتا ہوگا. میں بہت خوش تھا. صبح جب میری آنکھ کھلی تب وہ کمرے میں نہیں تھی. جب میں باہر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت روئی ہے. پتہ نہیں یہ لڑکی میرے لیے ایک پہیلی تھی. مجھے دیکھ کے فوراً سے کچن میں چلی گئی. کہنے لگی وہ میں آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ میں نے کہا ہاں بنا دو. میں کچن میں اس کے پیچھے ہی آ گیا. میں نے کہا ہاں بنا دو. میں کچن میں اس کے پیچھے ہی آ گیا. میں نے کہا مسکان کوئی بات ہے؟ تم کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں بھلا کیوں روں گی. اس کی آواز میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ واقعی روئی ہو. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کے ماضی سے میں بالکل ناواقف تھا. جو باتیں اس نے بتائی ہیں پتہ نہیں سچی تھی یا پھر جھوٹی. میں نے کون سا سب کچھ دیکھا تھا. پھر سوچا کہ شاید اس کو اپنے گھر والے یاد آ رہے ہوں گے. جب وہ ناشتہ بنا کے باہر رکھنے لگی تو میں کرسی پہ بیٹھ گیا. وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ پہلے تو تمہیں یہ مسئلہ تھا کہ تمہاری سوتیلی ماں اپنے اوباش بھائی سے تمہارا نکاح نہ کروا دے، لیکن اب تو تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی ہے. چلو تمہیں تمہارے ابا سے ملوا کے لے کے آتا ہوں. یہ سن کے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی، ایک دم سے گھبرا گئی. کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. آپ نہیں جانتے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں یہی رہوں گی آپ کے پاس. میری شادی کو 8 دن گزر گئے، لیکن مجھے وہ خوش نہیں لگتی تھی. جیسی خوشی ایک لڑکی کو شادی کے بعد ہوتی ہے وہ نہیں تھی. رات کو جب میں گھر آتا تو وہ کچن میں کسی سوچ میں ڈوبی کھانا بنا رہی ہوتی تھی. میں اسے مسکان کہہ کے پکارتا تو بری طرح سے چونک جاتی. میں اسے بے تحاشا محبت دینے لگا. جتنا اس کا خیال رکھ سکتا تھا رکھ رہا تھا. جو بھی پیسے کماتا تھا لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا. وہ میری شکل دیکھنے لگتی تھی. میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہتی تھی کچھ نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں. 20 دن گزر گئے لیکن اس کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا. وہ مجھ سے بے تکلف ہی نہیں ہوتی تھی. جو کہتا تھا چپ چاپ ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی. میرا جی چاہتا تھا وہ ویسی رہے جیسے ہر لڑکی رہتی ہے. ایک بار میں نے اسے کہا مسکان جو تمہارے دل میں ہے وہ صاف مجھ سے کہہ دو. یہاں پہ ویسے رہو جیسے رہنا چاہتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے. اب تو میں نے اسے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر بھی لا کے دے دیا تھا، کمرہ بھی سجا دیا تھا. میں نے کہا اسے سجا کے سنوار کے رکھا کرو اور خوش رہا کرو. میں نے تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی. کہنے لگی میں خوش ہوں. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں لگتا؟ مجھے بھی تو لگے کہ تم خوش ہو. تم ہنستی نہیں ہو، مجھ سے باتیں نہیں کرتی، جو پوچھتا ہوں جواب دے دیتی ہو، بس کھانا سامنے رکھ دیتی ہو. میاں بیوی میں تو سب باتیں ہوتی ہیں. میرا بھی دل چاہتا ہے جب میں تھکا ہارا واپس آؤں تو تم مجھ سے جی بھر کے باتیں کرو. کہنے لگی کیا باتیں کروں؟ آپ بتا دیں میں وہ باتیں کر لیا کروں گی. میں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتی تو پیار محبت کی باتیں کر لیا کرو. لیکن میں کہہ کے تھک چکا تھا. اس کا رویہ ویسے کا ویسا ہی تھا. میں اس کے بارے میں کچھ مجبوراً سوچنے لگا تھا. ایسی کوئی لڑکی نہیں ہوتی جیسی وہ تھی. میری بہن بھی آتی تھی تو وہ اس کے ساتھ بھی باتیں نہیں کرتی تھی. کھانا بنا کے رکھ دیتی تھی، کھانے کا پوچھ لیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، بس بولتی نہیں تھی. اس بات کو میری بہن نے بھی محسوس کیا تھا. اور پھر ایک بار وہ ہوا جس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا. رات کے وقت میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے دروازہ کھولو تم سے کام ہے. میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک نوجوان تھا، میری عمر کا تھا. گھر کے اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا اندر کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہو آپ؟ کہنے لگا مجھے مسکان سے ملنا ہے. یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا. پھر میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں مسکان کا شوہر ہوں.
یہ سن کے تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں نے کہا دماغ تو درست ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہنے لگا بکواس نہیں کر رہا، اسے باہر بلاؤ، وہ مجھے جانتی ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی تو اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، اور وہ میرے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ اس شخص نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا، پھر مسکان مسکان پکارنے لگا۔ وہ ڈری سہمی کمرے سے باہر آئی۔ اسے دیکھ کے وہ اپنا سانس لینا بھول گئی۔ میں نے مسکان کی طرف دیکھا، اس سے کہا کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ یہ شخص کہہ رہا ہے یہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ کیسے تمہارا شوہر ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ تمہارا شوہر ہے تو تم نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور پھر اسے طلاق دینے کے بعد افسوس ہونے لگا کہ مجھے حلالے کے لیے کہنے لگا۔ حلالے کے لیے اسے ایک نوجوان کی ضرورت تھی جو اس بات کو راز رکھے، لیکن وہ جس سے بھی میرا حلالہ کرواتا بات کھل کے سامنے آ جاتی، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ ایک بار میرا شوہر تمہاری ٹیکسی میں بیٹھ کے سفر کر چکا تھا، لیکن اس بات کو 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ باتیں کرنے پہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک شریف انسان ہو اور شادی کی ذمہ داری سے دور بھاگتے ہو، اس لیے جب تم نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر میں سامان رکھ کے آتا ہوں پھر آپ کو چھوڑ دوں گا، تو اس بہانے سے وہ تمہارا گھر دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے مجھے طلاق دی تو پہلے تو بہت پریشان ہوا کہ کس سے حلالہ کروائے، اور کون ہوگا جو خاموشی سے حلالہ کر دے اور شور بھی نہ مچائے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے اسے لگا کہ اگر تم سے خاموشی سے حلالہ کروایا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو ٹھیک رہے گا۔ اس رات تیز بارش میں جو کچھ ہوا وہ سب ہمارا رچایا گیا ڈرامہ تھا۔ مجھے زبردستی تمہارے گھر بھیجا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو گے، بے سہارا لڑکی سمجھ کے۔ پھر جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن کا حلالہ حلالہ نہیں زنا کاری ہوتی ہے، اس لیے 3 مہینے گزارنے پڑیں گے۔ 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں طلاق دے دوں؟ میں اس نوجوان کے پاس آ گیا، وہ کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا دیکھو شرافت سے میری بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے کہا ایک تو یہ کہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، میری بیوی ہے، اور دوسرا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ 3 مہینے گزارنے کے بعد تمہارا حلالہ پکا کرنے کے بعد اسے چھوڑ دوں گا؟ تم نے کیا شادی اور نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں، دیکھو میں بھی زیادہ امیر نہیں ہوں لیکن جتنے بھی میرے پاس ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھو، بیوی کو طلاق دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہو کہ طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کیا نکاح کا رشتہ تمہارے لیے مذاق ہے؟ غصہ آئے گا تو طلاق دے دو گے، پھر جب اپنے کیے پہ پشیمانی ہوگی تو اسے دوسرے مرد کے حوالے کر دو گے تاکہ تمہارا حلالہ پکا ہو سکے۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے زندگیوں کو؟ یہ میری بیوی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ وہ کہنے لگا پہلے پوچھ لو اس سے وہ تمہارے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اس نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، 3 مہینے سے وہ میرے ساتھ رہ بھی رہی ہے، باقی کی زندگی بھی گزار لے گی۔ وہ نوجوان مسکان کے پاس آ گیا، کہنے لگا تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ مسکان ہمارا پلان یہی تھا نا کہ تم اس سے طلاق مانگو گی، پھر تم نے کیوں نہیں لی اس سے طلاق؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بار بار فون کر کے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ خود سلجھا لو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں کر پائی۔ پھر وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی اس لیے کیونکہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے میں نے اس شخص کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے، غربت ہے لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس نے میرا خیال رکھا ہے۔ ہر پل میں سوچتی تھی کہ آج کہوں گی کل کہوں گی، لیکن اس کی محبت مجھے کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ ہماری محبت کیسی محبت تھی جس میں تم ذرا ذرا سی بات پہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے؟ مسکان ایسا مت کرو طلاق دے دوں گا، ویسا مت کرو طلاق دے دوں گا۔
تمہارے گھر والوں کی خدمتیں کرتے کرتے میں تھک گئی تھی، لیکن تمہیں میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس طرح ہمیشہ طلاق کی دھمکی سے ڈرتے ڈرتے میں نے تمہارے ساتھ 3 سال گزارے، لیکن ہوا کیا؟ طلاق کا تھپڑ تو تم نے پھر بھی میرے منہ پہ دے مارا، اور پھر تمہیں احساس ہونے کے بعد تم نے حلالے کی سولی پہ بھی مجھے چڑھانا چاہا۔ لیکن اب میں ایسی کوئی آزمائش نہیں دینا چاہتی۔ تمہارے بار بار فون کرنے پہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی وہ محبت کی ہی نہیں جس کا وہ حقدار تھا۔ ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں تم کیا کرو گے، پتہ نہیں میری دوسری شادی کا سن کے یہ شخص مجھے چھوڑ نہ دے۔ لیکن اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس آ گئی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ سن لیا تم نے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ وہاں سے غصے سے مسکان کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ پھر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کہا تھا نا کہ سچ بتا دو۔ وہ کہنے لگی کیسے بتاتی میں سچ بتا دیتی تو شاید تم مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میں تم سے محبت کرتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کہیں تم سچ جان کے مجھے چھوڑ نہ دو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جو شخص بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شخص کبھی بسانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ جو دھمکی دے رہا ہے وہ سچ میں بھی طلاق دے سکتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ کیا رہنا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں کتنی سچائی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔